نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، گناہ کا صدور اس سے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اصلاح کے لیے توبہ اور استغفار کی صورت میں اسے طریقہ بتایا ہے۔ اس کے فضائل قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ آج اس حوالے سے چند احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، میں تجھ کو بخشوں گا تیرے گناہ جو بھی ہوں، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائے اور پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے انسان، اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، اور پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھ کو نوازوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ یعنی توحید کی حالت میں اس نے اپنی زندگی گزار لی اور توحید پر ہی اس کی موت آ گئی، تو اگرچہ اس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں، لیکن اس گناہ کے بعد وہ جو ہے اللہ رب العالمین سے نا امید نہ ہو، بلکہ گناہ ہونے کے بعد اس سے مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی تو میں نے عرض کیا، نجات کا سامان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو زبان کو قابو میں رکھ، تیرے خلاف استعمال نہ ہو جائے، اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے، اور تو اپنی خطا پر رو۔ یہ حدیث امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ صحابی نے آخرت میں جہنم سے نجات کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یعنی زبان سے غلط بات نہ نکال، ورنہ یہی بات تیرے خلاف حجت ہو جائے گی۔ اگر یہ کام کر لو گے تو نجات پا لو گے۔ دوسرا یہ کہ گھر میں رہو، بلا وجہ بلا سبب باہر گھومو پھرو نہیں، اس کے نتیجے میں بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اور تیسرا یہ، انسان ہونے کے ناطے جو غلطی اور گناہ ہو چکے ہوں ان پر جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس پر رو، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ ہے وہ نجات کا طریقہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک بندہ گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے روایت کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے بھی پرہیز کرو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والا یعنی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ
جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو تمہارا رب قریب والے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ کرے اور خدا کی بخشش اور مغفرت چاہے اور پھر اللہ رب العالمین انہیں بخشے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ یہ مایوسی سے بچایا ہے کہ اگر گناہ ہوئے ہوں تو مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین مغفرت فرمانے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا التزام کر لو۔